السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، تمام عالم کے لیے۔ اب اس میں چاہے انسان ہو، حیوان ہو، جمادات ہو، نباتات ہو، کوئی بھی چیز ہو، ہر چیز کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا گیا۔ لہٰذا ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسانوں پر ہی نہیں بلکہ میرا نبی جانوروں کے لیے بھی رحمت بنا کر کے بھیجا گیا۔ کیسے کیسے آپ نے ہر چیز کو شفا دی، ہر چیز کو نجات دی، ہر چیز کو تمام بلاؤں سے دور کیا، اور کس طرح سے اسلام کا فروغ ہوا، کس طرح سے اسلام بلندی پر پہنچا، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت کا ایک شعر سنیں، آپ لکھتے ہیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اور اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ آخر اس شعر کا مقصد کیا ہے، اس شعر کا مفہوم کیا ہے، اور یہ شعر ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بڑا خوبصورت واقعہ ہے، بڑا پیارا واقعہ ہے، جس کو شاید آپ حضرات نے آج سے پہلے سنا ہو یا نہ سنا ہو، میں کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں اس بار اگر سن لیا تو مرتے دم تک آپ حضرات بھولیں گے نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور جنگل کی ہرنی اور ایک شکاری، آرابی شکاری، جس کا ٹائٹل یہ ہے، جس کو سمجھنے کے لیے شاید کچھ لوگ سمجھ بھی گئے ہوں کہ آخر یہ کیا بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ایسا خوبصورت معجزہ ہی ہے، جس سے ایک غیر مسلم نے کلمہ بھی پڑھا، جس سے 2 بچوں کی ماں بھی سلامت رہی، جس سے ایک ماں اپنے بچوں سے جدا بھی نہ ہوئی، اس کی جان بھی بچ گئی۔ آخر واقعہ کیا کہتا ہے کہ ایک ہرنی بڑے بے خطر، بڑے خوبصورت انداز میں لہراتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ اس کو خبر نہیں کہ سامنے اس کا شکار کرنے کے لیے کوئی موجود ہے، جنگل میں ٹہل رہی ہے، کچھ کھانے پینے کی کوشش کر رہی ہے، کچھ تلاش کر رہی ہے کہیں مل جائے تاکہ وہ کھا لے، اس کا دودھ بڑھے اور اس کے بچے اس کے دودھ سے سیراب ہو سکیں۔ اب وہ ہرنی ٹہل رہی، لیکن اس بیچاری کو کیا خبر کہ سامنے شکاری بیٹھا ہوا ہے، سامنے ایک آرابی ہے جو اس کا شکار کرنا چاہتا ہے، آگے جال بچھا ہوا ہے۔ ہرنی ٹہلتی ٹہلتی چلتی چلتی اس جال میں پھنس گئی۔ آرابی سامنے آیا، آنے کے بعد ہرنی کو دیکھ کر خوش ہو گیا، آج موٹی لگی ہے، آج تو اچھا ہاتھ مارا ہے، اب خوش ہوتا ہے۔ لیکن ہرنی کی قسمت دیکھیں، ہرنی پریشان ہے، نکلنے کی کوشش کر رہی، کوئی راستہ نہیں، کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا۔ کچھ دور پر دیکھتی ہے کہ مسکراتا ہوا بڑا خوبصورت، بڑا حسین و جمیل ایک چہرہ آ رہا ہے۔ ہرنی نے دیکھا، ہرنی نے پہچان لیا، ارے یہ تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، یہ تو وہ نبی ہے جو اپنی امت کے لیے، گنہگار امت کے لیے روتے ہیں، یہ تو وہ نبی ہے جن کی حکمرانی چاند پر بھی چلتی ہے، یہ ہونا ہو مجھے نجات ضرور دلا دیں گے، ہونا ہو یہ ضرور مجھے بچا لیں گے۔ ہرنی نے پکارا، المدد یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میری مدد فرمائیں، اے اللہ کے رسول میری مدد فرمائیں۔ اتنا سننا تھا، میرا نبی ہرن کے قریب پہنچا، اے ہرن بتا تیرا کیا ماجرا ہے؟ اب آرابی دیکھ رہا ہے کہ ہرن کچھ بول رہی ہے، میرے نبی کے بھی منہ سے کچھ الفاظ نکل رہے ہیں، پھر ہرن اس کا جواب دے رہی، میرا نبی پھر کچھ بول رہا ہے۔ اب آرابی کے کچھ پلے نہ پڑ رہا، اس کے کچھ سمجھ میں نہ آ رہا، میرا نبی سوال کے جواب دے رہا ہے۔ ہرن کہتی ہے، یا رسول اللہ میں شکار تو بن گئی ہوں اس کی، لیکن میرے آگے 2 مجبوریاں ہیں۔ یا رسول اللہ میں کچھ چرنے چنگنے کے لیے جنگل میں نکلی تھی، اچانک سے اس کے جال میں پھنس گئی، لیکن میرے پاس 2 بچے ہیں۔ اس واقعے سے آپ سمجھے ماں کی ممتا کیا ہے، اور آخر ماں کی محبت اس کے بچوں کے لیے کیا ہے۔ ماں اگر موت کے بھی منہ میں ہے تو اپنے بچوں کے لیے سوچا کرتی ہے۔ جب ایک جانور کی ماں اتنی سوچ رہی ہے تو سوچیے ہماری مائیں ہمارے لیے کتنا سوچتی ہوں گی۔ وہ ہرنی پریشان ہے، وہ ہرنی حیران ہے، اس کے آنسو نکل رہے ہیں۔ میرا نبی پریشان ہو گیا، آپ سے جانوروں کا غم بھی نہ دیکھا گیا، آپ پریشان ہو گئے۔ آرابی سے کہنے لگے، اے آرابی سنو، یہ جو ہرنی ہے اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہرنی مجھ سے کہہ رہی ہے آپ میری ضمانت لے لیں، میں ابھی جاؤں گی، بچوں کو دودھ پلا کر کے واپس آ جاؤں گی۔ وہ آرابی سرکار کو دیکھتا ہے، ہنستا ہے،
अजनबी आप बेवकूफ नजर आ रहे हैं, अय अजनबी आपका दिमाग खिसका हुआ है, अय अजनबी आप कैसी बातें कर रहे हैं, भला शिकार भी हाथ से निकलने के बाद वापस आता है, भला शिकार भी चुंगल से छुटने के बाद वापस आ जाएगा फंसने के लिए, नेवर नेवर, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि अय आराबी सुनो, वो दूसरों के शिकार होते हैं जो एक बार हाथ से निकल जाए दोबारा नहीं आते, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शिकार है, ये जरूर आएगा। इतना सुनना था। आराबी ने कहा ठीक है, अगर इतना एतमाद है, अगर इतना भरोसा है तो आप यहाँ पर बैठ जाइए, अगर हिरनी ना आई तो आपकी खैर नहीं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरनी से फरमाया जा। हिरनी जाती है, बार बार मुड़ मुड़ के देख रही है और अपने बच्चों की तरफ चली जा रही है। कुछ दूर पर उसके बच्चे मिले, बच्चों को दूध पिलाया, दूध पिलाने के बाद हिरनी रोने लगी, अरे मेरे बच्चों मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरे जहन में ख्याल आया शायद ये दूध तुम्हारे लिए आखिरी दूध है, मुझे नहीं पता आज के बाद तुम्हें कहां से रिस्क दिया जाएगा, तुम्हारी परवरिश कैसे होगी, तुम्हारी देखभाल कैसे होगी, लेकिन आज मुझे माफ कर देना, मैंने किसी से वादा किया है कि मैं वापस आ रही हूं। अब हिरनी चलने लगी, हिरनी तो चल रही है, कुर्बान जाइए उसके छोटे छोटे बच्चे भी उसके साथ चले आ रहे हैं। अब हिरनी आगे बढ़ रही है, कुछ दूर पर मेरे नबी की निगाह पड़ी, उस आराबी की नजर पड़ी कि हिरनी तो सर झुकाए चली आ रही है, उसके छोटे छोटे बच्चे भी उसके साथ चले आ रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा, क्या मंजर होगा। मेरे नबी मुस्कुराने लगे और खड़े हो गए, होने के बाद कहने लगे आराबी देख लो, वह हिरनी मेरी गुलाम है जो चली आ रही है। आराबी ने कहा या रसूल अल्लाह देखना कुछ नहीं है, कदमों पर गिरा, बोला या हबीबी या रसूल अल्लाह मुझे कलमा पढ़ा लीजिए। जब जानवर आपकी इतनी ताजीम करते हैं, जब जानवर आपके बारे में इतना जानते हैं, आपको इतना मानते हैं, तो मुझे कितना मानना चाहिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। उस इंसान ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ने के बाद इस्लाम में दाखिल हो गया। मेरे नबी के फजलो करम से हिरनी को भी आज़ादी मिल गई, हिरनी भी आज़ाद हो गई, उसके बच्चे भी सलामत हो गए। एक शख्स ने कलमा भी पढ़ लिया, वो जन्नती भी बन गया, मेरे नबी का सहाबी भी बन गया। ये मेरे नबी का मौजज़ा है, ये मेरे नबी के वाक़यात हैं। तो शायर इस्लाम, शायर अहले सुन्नत सरकारी आला हजरत बड़े अच्छे अंदाज में लिखते हैं, अपने मौला की है बस शान अजीम, जानवर भी करें जिनकी ताजीम, और संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। और एक शायर और लिखते हैं कि एक हिरनी को जिस दम लिया था फसा, फजले हक कैद से हो गई बोरहा, जब कहा अल मदद या रसूल अल्लाह, बोलो बोलो मचल कर सुभान अल्लाह। ये हमारे और आपके लिए एक वाकया है कि अगर जानवर चाहे वो भी मेरे नबी से मदद मांग रहे हैं और मेरे नबी जानवरों की भी मदद कर रहे हैं, तो अगर उम्मती अपने नबी के बारगाह में अर्ज करे और मदद मांगे तो किस तरह से मेरे नबी मदद फरमाएंगे। सरकार आला हजरत फरमाते हैं, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है हमें रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।